باعزة السامعين سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر اکثر نمازوں میں عام مسلمان مرد اور عورتیں وہ سورہ فیل یعنی الم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک انہی صورتوں کی قرأت کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک صورت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور وضاحت کر دی جائے، تاکہ ان صورتوں کو نماز میں پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مفہوم کی طرف بھی ہمارا ذہن متوجہ ہو، اور نماز میں ہمیں ایمانی روحانی لذت اور سکون حاصل ہو سکے، خشوع خضوع اور توجہ اللہ کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ پہلے سورہ فیل کی آیات کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کیف فعل ربک، تیرے پروردگار نے کیسا سلوک کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو، ان کے پلان کو اللہ نے ناکام نہیں بنا دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، وارسل علیہم، اور ان پر بھیجے طیرا ابابیل، پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسا رہے تھے، پھینکتے تھے۔ فجعلہم، چنانچہ اللہ نے ان کو کر ڈالا، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ سورۃ الفیل کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ اس سورت کی 5 آیات میں سے پہلی آیت میں لفظ الفیل آیا ہے۔ عربی زبان میں فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، چونکہ کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ڈھانے اور مسمار کرنے کے ناپاک ارادے سے آنے والی ایک فوج، جس میں کچھ ہاتھی بھی شامل تھے، اس کی تباہی اور ہلاکت و بربادی کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورۃ الفیل کے نام سے موسوم ہے۔ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے اور پیدائش کے سال پیش آیا۔ مشہور قول کے اعتبار سے آپ کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ سورہ فیل جس وقت نازل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ 40 سے 50 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے، اور یہ واقعہ اتنا مشہور و معروف ہے، ہر ایک کی زبان پر چڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ آنکھوں دیکھا ہوا ہے، گویا اس کا سب نے مشاہدہ کر رکھا ہے، وہ اتنا یقینی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس کی شروعات فرمائی ہے، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور و معروف ہے، ذہن و دماغ میں اس درجہ محفوظ ہے، گویا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ اصحاب الفیل کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ شاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم نامی ایک حاکم گورنر مقرر تھا، اور یہ مذہباً عیسائی تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ یہ عیسائی مذہب کو بنیادی مذہب کی حیثیت دینا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ جو یمن میں آباد ہیں اور دیگر جگہوں کے لوگ،
وہ اپنے مذہبی رسوم، حج، عمرہ، طواف وغیرہ کی ادائیگی کے لیے مکے جاتے ہیں، بیت اللہ حاضری دیتے ہیں، تو اس نے ان کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے، ان کی توجہ وہاں سے موڑ دینے کے لیے، یمن میں ایک نہایت عالی شان، نہایت خوبصورت گرجا گھر، چرچ اس نے تعمیر کروایا۔ وہ کلیسا جو قلیس کہلاتا تھا، جس کو کعبہ یمانیہ وہ کہتے تھے، جس کا نام کعبہ یمانیہ رکھا تھا، تو قلیس نامی وہ چرچ اپنی مضبوطی، خوبصورتی، سجاوٹ اور زیب و زینت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس میں سونے چاندی جواہرات کا خوب استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس حسین و جمیل عالی شان اور خوبصورت عبادت گاہ کو، کلیسا کو دیکھ کر وہ سادے خانہ کعبہ کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیں گے اور آئندہ اسی عیسائی مذہب کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال عیسائیت کو اس نے پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ جب اس گرجا گھر کی، اس چرچ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے یمن میں اعلان کروایا کہ اب کوئی بھی حج وغیرہ کے لیے مکے نہ جائے، بلکہ وہ اسی قلیس نامی عبادت گاہ، یعنی اسی گرجا گھر اور اسی کلیسا میں عبادت انجام دے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ کے نتیجے میں بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی تقدیس ان کے اندر بے حد پائی جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ کی محبت اور عقیدت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کی ہوئی تھی۔ جب یہ اعلان انہوں نے سنا تو کسی ایک فرد نے، قبیلہ بنو کنانہ کے کسی فرد نے رات میں غصے میں جا کر اس میں قضاء حاجت کر دی، پاخانہ پھر دیا۔ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک حصے میں کسی نے آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو غصے میں پاگل ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں تو اب خانہ کعبہ کو ضرور ڈھاؤں گا۔ اور اسی ناپاک ارادے کے تحت اس نے ایک زبردست فوج تیار کی، اور لشکر جرار اور ایک عظیم فوج لے کر، جس میں ہاتھیوں کا بھی ایک فوجی دستہ تھا، 10-12 ہاتھی اس میں شامل تھے، اور سب سے بڑے ڈیل ڈول والا ہاتھی جو محمود کہلاتا تھا، جس پر خود ابرہہ سواری کرتا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھا۔ چنانچہ اس ناپاک ارادے سے وہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مختلف عرب قبائل نے اس سے مقابلے کی، مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کی فوج کے سامنے شکست سے دوچار ہوئے۔ بالآخر مکہ کے قریب مغمس نامی مقام میں جا کر ابرہہ ٹھہرا، رکا، اور اس نے مکے کے اندر مکے والوں کے سردار کو مذاکرات کے لیے، گفتگو کے لیے بلوایا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ مکے والوں کے سب سے محترم سردار تھے، وہ آئے، اور اسی دوران اس کی فوج نے یہ کیا تھا کہ مکے کے سرداروں کے جو اونٹ اس علاقے میں چل رہے تھے، سب کو اپنی تحویل اور اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ گویا انہیں مرعوب کرنا مقصود تھا کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اور کسی قسم کے جانی مالی نقصان کے بغیر وہ اپنے ناپاک ارادے کو، یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے مسمار کرنے کے ناپاک ارادے کو پورا کر لے۔ تو عبد المطلب جب وہاں آئے، حضرت عبد المطلب، تو انہوں نے اپنا مدعا، اپنا مقصد اس کے سامنے رکھا کہ مجھے میرے 200 اونٹ جو تمہاری فوج نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، لوٹ لیے ہیں، واپس کر دیے جائیں۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر ابرہہ نے کہا، عجیب بات ہے، آپ سے اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کہ جس پر تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے، جو تمہارے دین و مذہب کی بنیاد ہے،
اور جس کی وجہ سے پورے عرب میں تمہاری عزت ہے، تم نے اس کے متعلق تو کوئی گفتگو نہیں کی، اور آتے ہی آپ نے اپنا مقصد اونٹوں کی واپسی کے حوالے سے رکھا۔ تو اس موقع پر آپ کے دادا عبد المطلب نے کہا تھا کہ انا رب الابل، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، اور بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا دوسرا مالک ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا، اسے بچا لے گا۔ بہرحال نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ واپس مکے آئے اور سرداروں کو جمع کیا، بیت اللہ کی کنڈی کو یا بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر گڑ گڑا کر کے روئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کی حفاظت کی درخواست کی، اور اس پورے حصے کو علاقے کو خالی کر دیا، آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، اور ہاتھیوں کا وہ فوجی دستہ جس میں ابرہہ کا مشہور و معروف محمود نامی ہاتھی بھی تھا، اس کو تیار کیا کہ اب آگے بڑھے اور نعوذ باللہ اپنے اس ناپاک مقصد کو پورا کرے۔ تو محمود نامی ہاتھی وہ خانہ کعبہ کی جانب، مکے کی جانب بڑھنے کے لیے تیاری نہ ہوتا، اسے مارا گیا، پیٹا گیا، اور اسے بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، زد و کوب کیا گیا، لیکن بہرحال وہ ٹس سے مس نہ ہوا، ہر سمت وہ چلنے کے لیے تیار تھا، لیکن مکۃ المکرمہ کی طرف وہ نہیں بڑھتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ ایک طرف یہ دنیاوی مادی زبردست طاقت ہے، اور دوسری طرف اللہ نے اپنی غیبی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی ایک کمزور ترین معمولی مخلوق پرندے، ان کو اپنی فوج بنا کر کے بھیج دیا۔ سمندر کی طرف سے سیاہ رنگ کے مخصوص قسموں کے پرندے وہ اڑتے ہوئے آئے، اور ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں مسور یا چنے کے برابر 3 کنکریاں لے رکھی تھیں، اور پوری کی پوری اس فوج کے اوپر آ کر کے انہوں نے گھیرا بنا لیا، اور پوری فوج پر وہ چھا گئے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کی یہ ایک مختصر سی فوج آئی پرندوں کی شکل میں، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ان پر کنکریاں برسانی شروع کر دیں۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے، کہ جو بارودی گولی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ جس فوجی کے اور جس فرد کے وہ کنکری لگتی تھی، سر میں کنکری لگتی، اور وہ جسم سے آر پار ہو کر زمین میں گھس جاتی تھی، ان میں سے اکثر وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھی بری حالت میں واپس ہوئے۔ خود ابرہہ کا کیا حشر ہوا، ابرہۃ الاشرم، جس کو اپنی طاقت اور اقتدار پر بڑا ناز تھا اور بہت غرور تھا، تو اس کے جسموں کے اندر زہر پھیل گیا، اور اس کے جسموں کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک بند وہ گلنے اور سڑنے لگا۔ کسی طرح وہ انتہائی نحیف و نزار حالت میں یمن لایا گیا، اور وہاں جا کر کے اس کا پورا جسم پانی بن کر بہہ پانی کی شکل میں پورا کا پورا جسم اس کا بہہ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت آمیز، عبرت ناک موت عطا فرمائی، سب سے زیادہ ذلت کی موت وہ مرا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت والجلال کی قدرت اور طاقت، جس اللہ نے ہر چیز کے اندر تاثیر، طاقت، خاصیت رکھی ہے، وہ جب چاہے تو اپنی ایک چھوٹی سی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے اپنے وقت کی ایک بہت بڑی طاقت اس کو بھی ذلیل کر سکتا ہے، اس کو بھی وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے آئے تھے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھے۔ بہرحال نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ذرا پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو اس جانب اشارہ تھا کہ عن قریب بیت اللہ اور خانہ کعبہ کا محافظ پیدا ہونے والا ہے، سچے دین برحق کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اور کفر و شرک کی اندھیریاں اور ظلمتیں عن قریب مٹنے والی ہیں۔ یہ واقعہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور حکمت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی زبردست بے پناہ قدرت کی دلیل ہے، تو دوسری طرف نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کے پیدائش سے پہلے یہ عظیم الشان، حیرت انگیز، مثالی واقعہ ظاہر فرمایا کہ اپنی ایک معمولی سی مخلوق کے ذریعے سے اپنے وقت کی ایک بہت بڑی طاقت
اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اس کو تباہ و برباد فرما دیا۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے خاک میں نہیں ملا دیا، ناکام اور بے اثر نہیں کر دیا؟ یعنی وہ آئے تھے اللہ کے گھر کو ڈھانے، مسمار کرنے، ویران کرنے کے لیے، اور اپنے نقلی مصنوعی کعبے کو آباد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو صرف ان کے پلان میں ناکام اور فیل ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو ذلیل خوار کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسا رہے تھے، پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس طرح بھوسا وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پامال ہوتا ہے، وہ پاؤں سے روندا جاتا ہے، اور جانور اگر اس کو کھا لے تو کھانے کے بعد تو اور زیادہ پامال ہوتا ہے، تو اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ اسی طرح اپنے وقت کی اس طاقتور جماعت کو اور اس طاقتور حاکم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا، ان کی حالت اللہ نے بگاڑ دی، ان کی حالت اللہ نے خراب کر دی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، اور اس واقعے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی اعلان کیا گیا، اور خانہ کعبہ کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کا بھی اللہ کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے ہمیشہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔